اللہ جل شانہ نے انسان کامل کے حق میں فرمایا کہ میں انسان کامل کی سماعت و بصارت ہو جاتا ہوں، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی آنکھ اور کان بن جاتا ہوں۔ اور واجب تعالیٰ اظہار کمالات اسماء و صفات میں ممکن کا اور ممکن اپنے وجود میں واجب کا محتاج ہے۔ یہی بات حق ہے، ہم اس کو صاف صاف کہہ دیتے ہیں۔ آرٹیکل 1 کلمہ الہیہ، اس کنٹینٹ میں ہم ذکر کریں گے مینیفیسٹیشن کن لوگوں کو یہ دی جاتی ہے اور آخر کیا ہے۔ اسماء الہیہ کا انسان کے ساتھ تعلق نفس تقدس، انسان کبیر، انسان صغیر اور عالم کبیر کیا ہے؟ انسان کی قابلیت اسپرچول اویکننگ یعنی باطنی آنکھ۔ انسان کو حادث کیوں کہا گیا؟ ہر زمانہ میں غوث و کتب ایک ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے اپنے امور سر انجام دیتا ہے؟ شاہی مہر ہی کا انسان کے تمام امور کی درستگی کا سبب ہے، وہ کیا ہے؟ ہر شخص اللہ تعالیٰ کی اپنے اپنے وجود کے مطابق عبادت کرتا ہے، وہ عبادت کیا ہے؟ اس کے علاوہ تفصیلی گفتگو ملائکہ اور آدم فرشتوں کا انسان کے ہر حصہ و حص اور روح کے ساتھ تعلق، مؤثر و اثر علم، اور اس کے علاوہ دیگر گفتگو جس میں اللہ تعالیٰ کے حجاب نورانی اور حجاب ظلمانی انسان کو خلیفہ بنائے جانے میں اہمیت اور خلیفہ کیا کام کرتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی حقیقت کے بارے اور دیگر انتہائی اہم گفتگو اس آرٹیکل میں کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت الہیہ کلمہ آدمیہ یعنی وزڈم ٹورڈز اللہ اینڈ ہیومن بینگ۔ خدا کے اسماء حسنہ بے حد و بے حساب ہیں۔ خدائے تعالیٰ نے چاہا کہ اعیان اسماء اور حقائق اور سور علمیہ کو ملاحظہ فرمائے، یا یوں کہو کہ وہ اپنے آپ کو ملاحظہ فرمائے، مگر کس طرح؟ ایک موجود خارجی میں جو جامعہ ہو اسرار کا اور مظہر تام ہو اسماء الہیہ کا۔ ایسا ملاحظہ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا اپنے آپ کو خود ہی اپنے میں دیکھنا ایسا نہیں جیسا کہ اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھنا۔ یہ ملاحظہ آئینے کے حسب حیثیت ہوگا جو سامنے پیش نظر ہو۔ یہ ملاحظہ ہرگز نہ ہوتا جب تک آئینے پر وہ اپنی تجلی نہ ڈالتا اور آئینے سے اس کا انعکاس و ظہور نہ ہوتا۔ خدائے تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے تمام عالم کو پیدا کیا تھا، مگر یہ عالم کیسا تھا؟ ہر طرح ٹھیک تھا، لیکن تن بے جان تھا، آئینہ بے آب تھا، جلا شدہ نہ تھا۔ یاد رکھو کہ یہ عادت الہی ہے، یہی حکم الہی کی شان ہے کہ وہ جب کسی محل کو مستوی اور درست کر لیتا ہے اور اس میں تجلی قبول کرنے کی قابلیت آ جاتی ہے تو اس پر تجلی فرماتا ہے۔ اس محل میں تجلی حق ہی کو نفع و روح کہتے ہیں۔ پھر نفع کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ مسوّع اور درست کیا ہوا محل اپنی استعداد میں ترقی کرتا ہے تاکہ تازہ بتازہ تجلی لم بزل و لا یزال کو قبول کرتا رہے۔ اللہ قدیم ہے، اس کی تجلیات اسماء و صفات سب قدیم ہیں اور مستند اللہ ہیں۔ تسویہ یعنی درست کرتا ہے، ٹھیک بنانا بھی اللہ کا فعل ہے اور اللہ کی طرف مستند ہے۔ پھر غیر مستند اللہ ہے کون؟ یعنی کون غیر مستند اللہ ہے؟ کیا وہ جو قابل ہے یعنی جو تجلیات الہیہ کو قبول کرتا ہے؟ نہیں، کوئی غیر مستند اللہ نہیں۔ قابل تو عین ثابتہ معلوم الہی و صورت علمیہ حق جل شانہ ہے، پس یہ بھی فیض اقدس سے ثابت اور نمایاں فی علم اللہ ہے۔ غرض کے عالم میں جو کچھ ہے اس کی ابتدا بھی حق تعالیٰ سے ہے اور اس کی انتہا بھی حق تعالیٰ پر ہے۔ جس طرح وہ سب کا مرجع ہے اسی طرح وہ سب کا مبدا بھی ہے۔ جب یہ عالم بغیر آدم کے وجود کے آئینہ بے جلا تھا تو امر الہی کا اقتضا ہوا کہ آئینہ عالم کو جلا دی جائے۔ آدم ہی آئینہ عالم کو جلا تھا اور جسم عالم کے لیے مثل جان تھا۔ آدم سے پہلے ملائکہ بھی تھے، کیا وہ جان عالم یعنی مدبر عالم نہ تھے؟ نہیں، جان تن کے تمام قوا پر حاکم ہوتی ہے۔ جسم عالم کو قوم یعنی ارفا کی اصطلاح میں انسان کبیر اور جسم انسان کو انسان صغیر، یا عالم کو عالم کبیر اور انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں۔ ملائکہ یعنی مقدس فرشتے انسان کبیر یعنی عالم کے لیے مراکز قوی ہیں، یعنی قوتوں کے محل ہیں۔ جیسے جسم انسان میں قوائے روحانیہ و حسیہ کے مرکز و محل یعنی انسان کی
روحانی و حس کے مرکز و محل ہیں تو وہی انسان کی قوتوں کے محل ہیں۔ ہر ایک قوت کا مرکز اپنے سوا دوسری قوت کے مرکز سے ناواقف ہے اور اپنے آپ کو سب سے افضل و اعلیٰ جانتا ہے، اور ہر ایک کو منصب اعلیٰ و منزل رفیع کا اہل و مستحق سمجھتا ہے۔ اسی طرح انسان کبیر کی قوتوں کے مرکز و محل یعنی ملائکہ عالم ایک دوسرے کے کمالات سے اور جامعہ کل یعنی حضرت انسان کے کمالات سے بے خبر ہیں اور اپنی افضلیت کے مدعی ہیں۔ اب ذرا فطرت انسانی پر غور کرو، اس میں کیا کیا دویت ہے۔ وہ مظہر تعام ہے شان الواحیت کا، وہ جامعہ ہے صفات کاملیہ کا جس کو وحدیت کہتے ہیں۔ اس میں حقیقی الحقائق یعنی مرتبہ احدیت کی بے رنگی و تنزیہ بھی ہے۔ اس میں حلقت انصرا و مادی کے لوازم بھی داخل ہیں جو اوصاف و کمالات انسانی کے عامل ہیں، یہاں تک کہ اس میں طبیعت انسان کبیر یعنی عالم کے اقتضاء کے مطابق بن جانا بھی شامل ہے۔ اس میں طبیعت عالم کی تمام قابلیتوں کو حاوی ہونے کی صلاحیت بھی ہے، عام اس سے کہ یہ قابلیتیں اعلیٰ ہوں یا اسفل، اور اس مسئلے کو یعنی انسان کامل کے مظہر تعام و تجلی گاہ و متجلی لاہ کامل ہونے کو کسی کی عقل نظر و فکر نہیں جان سکتی، بلکہ اس قسم کا ادراک صرف کشف الہی سے ہوتا ہے۔ کشف الہی سے معلوم ہوتا ہے کہ سور عالم جو قبول کنندہ ارواح عالم ہیں ان کی اصل کیا ہے، یعنی جو ارواح کی قبولیت کے اہل ہیں ان کی اصل کیا ہے، تو یہ فعل کشف الہی سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس حلقت جامعہ و مظہر تعام کو انسان حلیفہ کا نام دیا گیا ہے۔ بس یہی جامعہ مظہر تعام انسان و حلیفہ ہے۔ انسان کا نام اس لیے دیا گیا کہ انسان نزدیک چشم اور آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں، کیونکہ انسان کی نشاط و حلقت تمام تفصیلات کو عام و شامل ہے اور تمام حقائق عالم کو حاوی ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے لیے بلا شبہ ایسا ہے جیسے آنکھ کی پتلی ہی سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی کو محل بصر کہتے ہیں۔ اسی لیے اس حلقت جامعہ کا نام انسان رکھا گیا، گویا کہ انسان ہی کے توسط سے حق تعالیٰ اپنی مخلوقات کو ملاحظہ فرماتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے اور اس کو وجود عطا کرتا ہے، کیونکہ مقصود و تخلیق انسان ہی ہے۔ پس حقیقت کلیہ انسانیہ با اعتبار خارج اور افراد کے حادث ہے اور با اعتبار علم الہی کے ازلی و ابدا و دائمی ہے، اور ایک ایسا کلمہ ہے جو فاصل و جامعہ یعنی تفصیلی بھی ہے اور اجمالی بھی۔ انسان کے وجود سے عالم تام و مکمل ہوا۔ عالم میں انسان ایسا ہے جیسے انگشتری میں نگینہ۔ یہ معلوم ہے کہ نگینے پر نقش و علامت شاہی کنندہ ہوتی ہے، اسی نقش و علامت سے بادشاہ اپنے خزانوں پر مہر کرتا ہے۔ یہی وجود ہے کہ انسان حلیفہ کہلاتا ہے۔ خیال رکھو کہ آدم سے اور انسان سے مراد انسان کلی تجلی عظیم و شان واحیت ہے، جس کے مظاہر انسان جزئی ہیں۔ انسان ہائے جزئی میں بھی بعض مظہر ناقص ہیں۔ ہر زمانے میں صرف ایک ہی مظہر تام ہوتا ہے جس کو غوث یا کتب زمان کہتے ہیں۔ انسان سے خدائے تعالیٰ عالم اور خلق کی حفاظت کرتا ہے، جس طرح کے مہر شاہی سے خزائن شاہی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جب تک خزائن پر مہر شاہی رہتی ہے کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ ان کو بے اذن و اجازت شاہی کھول سکے۔ بس حق تعالیٰ نے انسان کو حفظہ عالم میں اپنا خلیفہ بنایا۔ جب تک انسان کامل جو مرکز نظر الہی ہے عالم میں موجود ہے، عالم بربادی تباہی سے محفوظ اور قائم ہے۔ تم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہو کہ مہر ٹوٹ جاتی ہے تو خزانے میں جو کچھ رہتا ہے نکل جاتا ہے اور دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب مہر شاہی یعنی انسان کامل جو خزانہ دنیا پر بطور مہر کے ہے زائل اور دور ہو جائے گی تو اس میں جو کچھ رکھا گیا تھا کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ بعض امور جو ادھر ادھر تھے وہ سب آپس میں مل جائیں گے اور تجلیات الہی جو دنیا پر ہوتے ہیں وہ سب آخرت میں منتقل ہو جائیں گے، اور انسان کامل منتقل ہو کر خزانہ آخرت پر ابدا ختم اور مہر ہو جائے گا۔ چونکہ سورہ علمیہ میں اسماء الہی میں جو کچھ ہے اس نشاط انسانیہ میں ظاہر ہے، اس لیے انسان نے اپنے وجود خارجی کے سبب سے رتبہ احاطہ و جمع حاصل کر لیا ہے، یعنی انسان اسماء حق تعالیٰ کا مظہر تام و جامعہ ہے۔ انسان کی اس جامعیت ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حجت ملائک پر قائم ہوئی۔
اس بات کو خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے غیر کا قصہ بیان کر کے تم کو پند و نصیحت کی ہے کہ اپنی استعداد سے زیادہ کا اعادہ نہ کرو اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھو۔ اے طالب، غور کر کے یہ بلا کہاں سے آئی اور کس پر آئی؟ ملائکہ کو کیا خبر تھی کہ اس خلیفہ کی حلقت میں کیا کیا دویت ہے؟ فرشتوں کو کیا معلوم کہ حق تعالیٰ کی عبادت ذاتی کس طرح کی جاتی ہے؟ کیونکہ ہر شخص حق تعالیٰ کی وہی عبادت کرتا ہے جو اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ ملائکہ کو حقیقت آدمیہ کی جامعیت یعنی تجلی اسم اعظم کہاں نصیب جو تمام اسماء کو جامعہ ہے۔ ملائکہ قائم و قانے نہیں رہے ان اسماء کے ساتھ بھی جو ان ملائکہ سے خاص تھے، اور وہ ان اسماء کے واسطہ و علم سے حضرت حق کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے۔ ملائکہ کیا جانتے تھے کہ حق تعالیٰ کے ایسے اسماء بھی ہیں جن کا علم ان تک پہنچا نہیں، اور نہ ملائکہ نے ان کے توسط و معرفت سے حضرت حق کی تسبیح و تقدیس کی ہے۔ ان ناواقفیوں کا نتیجہ ہے کہ انسان پر ملائکہ نے اعتراض کیا اور اپنی فضیلت کا ادعا کیا۔ ان کے اس حال نے ان پر اپنا حکم چلا دیا اور وہ انسان کی حلقت انصرہ کو دیکھ کر کہہ اٹھے، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد کرے گا؟ بے شک یہ بھی نزاع ہے، اور آدم کے حق میں ان ملائکہ نے جو کچھ کہا تھا وہی تو ہے جو حق تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی نزاع۔ اگر ان ملائکہ کی فطرت و نشاط سے یہ بات نہ پیدا ہوتی تو آدم کے حق میں جو کچھ کہا تھا نہ کہتے، مگر کیا کرتے؟ ان کو شعور نہ تھا۔ اگر ان کو اپنی حقیقت کی معرفت ہوتی تو جانتے، اور جانتے تو نزاع سے محفوظ رہتے۔ پھر انہوں نے آدم پر جرح کرنے میں بس نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی تقدیس و تسبیح کی فضیلت کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ آدم ایسے اسماء سے بھی واقف تھے جن کا ملائکہ کو علم تک نہ تھا۔ نہ ملائکہ نے ان اسماء کے توسط سے تسبیح کی نہ تقدیس، جس طرح کہ آدم نے کی تھی۔ خدائے تعالیٰ نے فرشتوں کا قصہ ہمارے سامنے اس لیے بیان فرمایا کہ ہم ساحت و قرب سے دور نہ ہوں اور خدائے تعالیٰ کا ادب کرنا سیکھیں۔ جن اسماء الہیہ کا علم و تحقیق بھی ہو تو ان کے احاطہ و تقدیت کا ادعا نہ کریں۔ پھر ایسے امور کے متعلق دعویٰ کس طرح درست ہو سکتے ہیں جن کا علم و تحقیق ہم کو کبھی ہوا ہی نہیں؟ اس کا انجام رسوائی و فضیحت ہے۔ غرض کے حق تعالیٰ معرفت اور ادب کی تعلیم اپنے با ادب و با امانت خلفاء کو دے رہا ہے۔ اب ہم پھر حکمت الہیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں، واضح ہو کہ امور کلیہ موجود خارجی نہیں ہیں بلکہ وہ معقول و معلوم ہیں اور ذہن و علم میں موجود ہیں اور ہمیشہ باطن ہی میں رہیں گے۔ کبھی وجود ذہنی سے نکل کر وجود خارجی نہ پائیں گے، مگر اس کے باوجود ان کا تمام موجودات خارجیہ پر حکم و اثر ہے، بلکہ امور کلیہ عین موجودات خارجیہ ہیں اور انہی سے نزاع و مفہوم و موجود ہیں۔ میری مراد موجودات خارجہ سے ذوات و اعیان خارجیہ ہیں، کو کہ وہ امور کا یہ فی النفسہ معقول اور موجود فی الذہین ہونے سے جدا نہیں ہوئے۔ یہ امور کلیہ اپنے منشا اور منتزع عنہا کے لحاظ سے ظاہر ہیں اور موجودات خارجیہ معقولیت اور موجود فی الذہن اور معلوم ہونے کے لحاظ سے باطن ہیں۔ پس امر کلی و موجود خارجی میں باہم استثناء و نسبت ہے، یعنی امر کلی و موجود خارجی میں ایک گہری نسبت ہے۔ امر کلی موجود خارجی کا وجود و ترتب اثر میں محتاج ہے اور موجود خارجی امر کلی کا تعقل و فہم میں محتاج ہے۔ امر کلی سے ارتباط اور اس سے نسبت پیدا کرنے سے موجود خارجی پر گوناگوں آثار پیدا ہوتے ہیں اور امر کلی موجود فی الخارج معلوم ہوتا ہے، مگر وہ ایسا موجود فی الخارج ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس نے وجود ذہنی سے منتقل ہو کر وجود خارجی لیا ہو۔ یہ حکم عام ہے، خواہ موجود خارجی موقت و زمانی ہو یا غیر موقت و غیر زمانی، یعنی ممکن ہو یا واجب، مخلوق ہو یا غیر مخلوق۔ غرض کے امر کلی کو سب سے ایک ہی نسبت ہے، یعنی تمام مخلوق و غیر مخلوق کو امر کلی سے ایک ہی نسبت ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مجردات کو جو حقیقت میں جزئی ہی ہوں ان کے مظاہر کے لحاظ سے کلی کہہ دیتے ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ موجودات خارجی کے اقتضاء کے مطابق اس امر
کلی کو نسبتیں لاحق ہوتی ہیں، جیسے علم کی نسبت عالم کی طرف، حیات کی نسبت حی کی طرف۔ یہ معلوم ہے کہ حیات ایک عقلی حقیقت ہے اور علم بھی ایک معقول حقیقت ہے، اور حقیقت علم حقیقت حیات سے ممتاز اور جدا ہے، جس طرح کہ حقیقت حیات حقیقت علم سے ممتاز ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا تو اب ہم کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے لیے علم و حیات ثابت ہیں، لہذا وہ عالم بھی ہے اور حی بھی ہے۔ فرشتے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے علم و حیات ثابت ہے اور وہ عالم وحی ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے علم و حیات ثابت ہے اور وہ عالم و حی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ علم ایک حقیقت ہے اور حیات بھی ایک حقیقت ہے، اور علم و حیات کو عالم وحی سے ایک ہی نسبت ہے۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ علم حق قدیم ہے اور علم انسان حادث ہے۔ ذرا فکر کرو کہ اس اضافت و نسبت نے اس حقیقت معلوم پر کیا کیا احکام لگا دیے، اور معقولات و موجودات خارجیہ کے ارتیات پر بھی غور و نظر کرو کہ علم نے اپنے موصوف پر عالم ہونے کا حکم لگا دی، تو موصوف نے بھی علم پر حکم لگا دیا کہ وہ حادث میں حادث ہے اور قدیم میں قدیم۔ پس امر کلی وجود خارجی دونوں ایک دوسرے پر محکوم بھی ہیں اور محکوم الہیہ بھی۔ یہ بات معلوم ہے کہ امر کلیہ اگرچہ معقول ہیں مگر خارج میں محدوم ہیں اور موجود خارجی پر حکم لگانے میں موجود ہیں، اور جب موجود خارجی کی طرف امور کلیہ کی نسبت کی جاتی ہے تو ان امور کلیہ پر بھی عیان موجودہ یعنی موجودات خارجیہ سے احکام لگ جاتے ہیں، مگر امور کلیہ نے تفصیل کو قبول کیا نہ تجزیہ و تقسیم کو۔ یہ باتیں امور کلیہ پر محال ہیں کیونکہ وہ بذات ہم موصوف میں موجود ہیں، یہ نہیں کہ ان کا کچھ حصہ کسی موصوف میں موجود نہیں۔ جیسے انسانیت کے اپنی نوع خاص کے تمام افراد میں موجود ہے، انفصال و تعدد اشخاص سے انسانیت میں نہ انفصال پیدا ہوا نہ تعدد، بلکہ معقول کی معقول ہی رہی۔ جب موجود خارجی و غیر خارجی یعنی امور کلیہ میں ارتباط پایا جاتا ہے حالانکہ وہ عدمی ہیں، بالذات خارج میں موجود نہیں، تو بعض موجودات خارجیہ کا ارتباط بعض سے زیادہ قابل قبول و تسلیم ہے، کیونکہ موجودات خارجیہ میں ایک جامعہ تو ہے یعنی وجود خارجی، اور امر کلی عقلی و موجود خارجی میں کوئی شے مشترک نہیں، یعنی جامعہ کے ارتباط پایا جا سکتا ہے، تو وجود جامعہ کی صورت میں ارتباط کا ہونا اقوا و احق ہے۔ یہ بات بے شک و شبہ ثابت ہے کہ محدث یا حادث کا حدوث اور اس کا افتقار و احتیاج موجود و محدث کی طرف ثابت ہے، کیونکہ حادث کی ذات میں امکان ہوتا ہے اور امکان ہی باعث احتیاج ہوتا ہے، تو حادث و ممکن اپنے غیر یعنی موجود سے مرتبہ اور اس کی طرف مستند ہوگا۔ یہ ارتباط بھی افتقار و احتیاج دائمی کے طور پر ہے۔ وہ غیر یعنی موجود جس کی طرف ممکن کو احتیاج ہے کیسا ہوگا؟ بالذات واجب الوجود ہوگا، اپنے وجود ذاتی میں غنا ہوگا، کسی کا محتاج نہ ہوگا، کیونکہ موجود ہی نے بذات اس حادث کو وجود بخشا ہے۔ تو حادث و ممکن جب واجب الوجود کی طرف منتسب ہوگا تو وہ بھی واجب الوجود ہوگا مگر بالغیر، یعنی واجب الوجود تو ہوگا مگر بالغیر ہوگا۔ یاد رکھو کہ ہمیشہ مؤثر و اثر میں مناسبت اور مشابہت ہوتی ہے۔ دیکھو تلوار اور اس کے زخم میں باپ اور بیٹے میں مشابہت ہوتی ہے، چونکہ ممکن کا استناد و ذات واجب کی طرف ہے، جس سے وہ ظاہر ہوا ہے تو ممکن ذات واجب ہی کی صورت پر ہوگا، اور جو اسماء و صفات واجب الوجود میں ہیں ممکن الوجود بھی ہوں گے، البتہ وجوب ذاتی ممکن بالذات میں نہ ہوگا، ورنہ انقلاب ماہیت لازم آئے گا۔ یعنی یہ مشابہت تو ہوگی لیکن وجوب ذاتی ممکن بالذات میں نہ ہوگا، یعنی جو ممکن ہے اس میں ذاتی وجود نہ ہوگا، ورنہ انقلاب ماہیت لازم آئے گا، جو محال اور کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ لہذا ہر چند کے ممکن بعد اخذ وجود واجب الوجود ہو جاتا ہے مگر اس کا وجوب الغیرہ ہے، بنفسہ نہیں ہے۔ جب واقعہ یہ ٹھہرا کہ اثر مؤثر کے مناسب ہوتا ہے اور حادث واجب کی صورت پر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق علم حاصل کرنے کے لیے حادث میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا اور ذکر فرمایا کہ اس نے ہم کو حادث میں اپنی آیات و نشانیاں دکھائیں، پس ہم نے اپنی معرفت ذات سے معرفت حق پر استدلال کیا، پس وہی صفت حق تعالیٰ کے لیے ثابت
کی جو ہم میں تھی بجوز وجوب ذاتی و وجود ذاتی کے جو حق تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہے۔ جب ہم نے حق کو اپنے ذریعے اور اپنے سے پیدا ہونے والے دلائل سے جان لیا تو جن چیزوں کو ہم اپنی طرف نسبت کرتے ہیں ان کی ذات حق کی طرف بھی نسبت کی۔ اس طرح مترجمین الہی یعنی انبیاء کی زبانوں سے اخبارات الہیہ وارد ہوئے، پس حق تعالیٰ نے ہماری تفہیم کے لیے اپنے آپ کو ہماری صفات سے بیان فرمایا، یعنی فرمایا کہ پس جب ہم نے حق کو دیکھا تو ہم ہی کو دیکھا، اور اس نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو ہم کو دیکھا۔ اس میں شک نہیں کہ اہل عالم انواع و اشخاص کے اعتبار سے کثیر ہیں، گو کہ ایک حقیقت ان کو جمع کرتی ہے، اور ہم یہ بھی قطعاً جانتے ہیں کہ کوئی امر فارق اور مابعد امتیاز بھی ہے جس سے بعض اشخاص بعض سے ممیز ہوتے ہیں۔ اگر یہ مابعد امتیاز نہ ہوتا تو وحدت میں کثرت ہی نہ ہوتی۔ بس یہی حال افراد انسان کا بھی ہے، اگرچہ حق تعالیٰ نے ہم کو ان تمام اوصاف کے ساتھ بیان فرمایا جن سے اس نے خود اپنے آپ کو بیان کیا، مگر یہاں بھی ایک امتیاز باقی ہے، اور وہ ہمارا حق تعالیٰ کی طرف وجود میں محتاج ہونا ہے، اور ہمارے وجود کا حق تعالیٰ پر موقوف رہنا ہے، کیونکہ ہم ممکن ہیں اور وہ اپنے وجود میں ہمارا محتاج نہیں۔ اسی بے نیازی کی وجہ سے حق تعالیٰ کے لیے ازل اور قدم ثابت ہیں، اور وہ اولیت منتفی ہے جو عدم کے بعد ابتدائی وجود کے معنی میں ہے۔ اسی بے نیازی قدم کی وجہ سے حق تعالیٰ کو آخر بھی کہتے ہیں۔ اگر حق تعالیٰ کی اولیت ایسی ہوتی جیسے مقیدات یعنی حکمنات کی اولیت ہوتی ہے تو حق تعالیٰ آخر نہ ہو سکتا، ممکنات کے لحاظ سے ہی صحیح، کیونکہ ممکن کا آخر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکنات غیر متناہی ہیں تو اس کا آخر کس طرح ہوگا؟ خدائے تعالیٰ کو آخر اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کام، ہر چیز جو ہماری طرف منسوب ہے اس کا مرجع حق تعالیٰ ہے، پس وہ آخر ہے عین اولیت میں اور اول ہے عین آخریت میں۔ یہ بات بھی مخفی نہ رہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی توصیف کی ہے کہ وہ ظاہر و باطن ہے، لہذا اس نے عالم کو بھی عالم الغیب و عالم الشہادت بنایا تاکہ ہم باطن حق کو اپنے غیب سے اور ظاہر حق کو اپنی شہادت سے ادراک کریں۔ حق تعالیٰ نے اپنے نفس کی توصیف کی غضب اور رضا سے، لہذا عالم کو صاحب خوف اور رجا پیدا کیا کہ ہم غضب خداوندی سے ڈریں اور برے کام نہ کریں، اور رضا سے امید رکھیں اور نیک کام کریں۔ خدائے تعالیٰ نے اپنے نفس کی توصیف کی کہ وہ صاحب جمال و جلال ہے، لہذا اس نے ہم کو ہیبت و انس پر پیدا کیا۔ اسی طرح ان تمام اوصاف کا حال ہے جو حق تعالیٰ کی طرف منسوب اور حق تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ انسان کامل جامع حقائق و مفردات عالم ہے، اس کی تخلیق میں حق تعالیٰ کی صفت جمال و جلال دونوں نے توجہ کی۔ انہی صفات جمال و جلال کی حق تعالیٰ نے دو ہاتھوں سے تعبیر کی جن سے آدم بنایا گیا، بس یہی وجہ ہے کہ عالم ظاہر ہے اور خلیفہ غیب و باطن ہے، اسی لیے سلطان پردوں میں چھپا ہوا رہتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی توصیف کی کہ وہ حجاب ہائے نور و ظلمت میں پوشیدہ ہے۔ حجاب ہائے ظلمانیہ کیا ہے؟ اجسام طبیعہ اور حجاب ہائے نور کیا ہیں؟ ارواح لطیفہ و تجلیات اسماء۔ اسی طرح عالم کثیف بھی ہے اور لطیف بھی، خود عالم ذات حق پر ایک حجاب ہے، لہذا حق تعالیٰ کو ایسا ادراک نہیں کر سکتے جیسا کہ وہ خود اپنے آپ کو ادراک کرتا ہے۔ پس عالم ہمیشہ ایسے حجاب میں رہے گا جو کبھی نہ اٹھے گا، کیونکہ وہ اپنی احتیاج ذاتی و انعکار کی وجہ سے اپنے موجد کو اپنے غیر جانتا ہے۔ طلب محبوب کی لازم اور اس کو دور محجوری اور وجوب ذاتی جو حق تعالیٰ کا حصہ ہے اس میں ممکن کو کوئی حصہ نہیں ملا، لہذا حق تعالیٰ درا الوارثم درا الوارا ہے اور رہے گا، اور ممکن کبھی تنزیہ ذات حق کو ادراک نہ کر سکے گا، پس ممکن کو دائماً ابداً حق جل جلالہ بحیثیت تنزیہ معلوم بالعلم ذوق و شہود نہ ہوگا، کیونکہ میدان تنزیہ میں حادث ممکن حل کی رسائی نہیں، غرض کہ حق تعالیٰ نے آدم کی تخلیق میں اپنے دونوں ہاتھ یعنی جلال و جمال کو لگا کر امتیاز و شرف عطا فرمایا، اس
لیے حق تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اسے کیا مراد ہے؟ آدم کا صورت عالم اور صورت حق کو جامع ہونا ہے، یہی تو ہے دونوں ہاتھ حق تعالیٰ کے۔ ابلیس عالم کا ایک جزو ہے، اس کو ایسی جامعیت کہاں؟ اسی جامعیت کی وجہ سے آدم خلیفہ ہوا۔ اگر کوئی شخص جس بات میں خلیفہ ہوا ہے اپنے متخلف اور خلیفہ بنانے والے کی صورت میں ظاہر نہ ہو تو وہ خلیفہ ہی کیا ہو؟ اگر خلیفہ کے پاس وہ تمام چیزیں نہ ہوں جس کی رعایا کو ضرورت ہے تو وہ خلیفہ ہی کیا ہوا؟ خلیفہ کی طرف تمام رعایا رجوع کرتی ہے تو ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا بھی خلیفہ کا کام ہے۔ جامعیت ہی کی وجہ سے صرف انسان کامل کے لیے خلافت صحیح ہوئی۔ اسی حکمت سے حق تعالیٰ نے ظاہری صورت عالم کو حقائق عالم کے اور اس کی باطنی صورت کو اپنی صورت کے مطابق بنایا۔ اسی لیے انسان کامل کے حق میں فرمایا میں انسان کامل کی سماعت و بصارت ہو جاتا ہوں، اور یہ نہیں فرمایا میں اس کی آنکھ اور کان بن جاتا ہوں، کیونکہ سما و بصر باطنی امور ہیں اور آنکھ اور کان ظاہری امور ہیں، اسی لیے صورت ظاہری و باطنی میں فرق فرمایا۔ یہی حال ہے حق تعالیٰ کا ہر موجود میں موجودات عالم سے، مگر اس کی حقیقت استعداد اور اس کے اقتضاء کے موافق کسی موجود میں وہ جامعیت نہیں ہے جو اس خلیفہ یعنی انسان کامل میں ہو۔ اگر حق تعالیٰ اپنی صورت یعنی اسماء صفات کے ساتھ عالم میں سرایت نہ فرماتا تو عالم میں موجود ہی نہ ہوتا۔ اسی طرفین کے ارتباط کی وجہ سے عالم اپنے وجود میں حق تعالیٰ کی طرف محتاج ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے کی طرف احتیاج رہے، کوئی مستغنا نہیں۔ واجب تعالیٰ اظہار کمالات اسماء و صفات ہیں، ممکن اپنے وجود میں واجب کا محتاج ہے، یہی بات حق ہے، ہم نے اس کو صاف صاف کہہ دیا۔ اگر تم حق تعالیٰ کی استغنا و عدم افتقاء کا ذکر کرو تو تم کو معلوم ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی حق تعالیٰ کی گناہ ذاتی اور اپنے وجود میں عدم احتیاج مقصود ہے۔ واجب اور ممکن دونوں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، کسی کا کسی سے انفصال درست نہیں۔ جو کچھ میں نے کہا اس کو خوب یاد رکھو۔ تم جسد آدم انسان کامل کی نشاتہ و پیدائش کی حکمت یعنی صورت ظاہری سے واقف ہو چکے ہو، اور نشاتہ روح آدم یعنی صورت روح آدم اور اسماء و صفات حق کا تم کو علم ہو چکا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کی دو جانب ہیں، ایک حق کی طرف دوسری خلق کی طرف۔ یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ اس کی نشات و خلقت کا عالم میں کیا رتبہ ہے، وہ جمیع اسباح صفات الہیہ کا مظہر ہے، وہ واسطہ حق و خلق ہے، وہ جامع اجمال و تفصیل و احدیت و وحدیت ہے، انہی وجوہ سے تو وہ مستحق تاج خلافت ہوا۔ آدم سے ہماری مراد وہ نفس واحدہ ہے جس سے یہ نوع انسانی پیدا ہوئی ہے، جس کو بعض لوگ وحدت حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، جس کے مظاہر عین العیان اور روح الارواح ہیں۔ اس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا، خود اس سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا۔ واضح ہو کہ تفسیر و اعتبار درج و اجداد چیزیں ہیں، تفسیر بلحاظ الفاظ اور سیاق و اسباق کے ہوتی ہے، اور اختیار دوسرے کے کلام کو اپنے مطلب پر ڈھال لیتا ہے۔ اگر تم سے بوڑھا شراب فروش کہے کہ تم اپنی جان نماز شراب سے رنگ لو تو ضرور رنگ لو، اس کا مطلب اعتبار، یعنی اگر تم کو شیخ کامل کہے کہ تو اپنے وظائف و اوراد و نوافل پر جذبات محمد الہیہ پیدا کرنے والے اشغال کو ترجیح دے تو ضرور ترجیح دے۔ غرض یہ کہ اعتبار یہ ہے کہ تم اپنے ظاہر کو رب کے بچاؤ کی سپر بناؤ اور تمہارے باطن یعنی حقیقت حقہ کو اپنی سپر بناؤ۔ کام اور چیز بد بھی ہوتی ہے اور نیک بھی، بدی و مذمت کو اپنی طرف لو کہ وہ تمہارے وجود ناقص اور تمہارے ہی عین ثبات اور فطرت رویہ کی وجہ سے ہے، اور بدی کو حق کے جل مجدہ کی طرف منسوب نہ کرو بلکہ تم رب کی سپر بن جاؤ۔ لائق حمد کام کو اپنی طرف منسوب نہ کرو، حق تعالیٰ کی طرف نسبت دو اور خیر و کمال میں حق کو اپنی سپر بناؤ۔ خدائے تعالیٰ نے آدم یا حقیقت محمدیہ کو ان تمام اسرار کا علم عطا فرمایا جو اس میں دویت ہیں، اور سارے عالم کو ایک مٹھی اور قبضے میں، اور اس ظاہری آدم و بنی آدم کو ایک مٹھی اور قبضے میں رکھا، اور بنی آدم کی آدمیت میں کیا مراتب و درجے ہیں وہ دکھلا دیے۔ اور جب حق تعالیٰ نے مجھ کو میرے باطن
العالمین میں ان اسرار پر اطلاع دی جو اس ابو الارواح امام الائمہ والاکبر یعنی غیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دویت تھے، تو میں نے ان اسرار میں سے اس کتاب میں اس قدر اسرار بیان کیے جن کی تعین کی گئی۔ ان تمام اسرار کو اس کتاب میں بیان نہیں کیا جن سے میں واقف کیا گیا، کیونکہ ان کی کسی ایک کتاب میں وسعت کہاں، بلکہ موجود عالم میں بھی ان کی گنجائش نہیں۔ میں نے جو کچھ مشاہدہ کیا اور دیکھا وہی اس کتاب میں لکھوں گا، اور وہ بھی اسی قدر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین و مقرر فرمایا۔ میں نے جو مشاہدہ کیا اور لکھنے والا ہوں وہ حسب ذیل ہے۔ حکمت الہیہ کلمہ آدمیہ کے بیان میں، اور وہ یہی باب یعنی فس ہے۔ پھر حکمت یہ بھی یاد رکھو کہ کلمے سے کبھی تجلی خاص اور کبھی شخص دینہ معین مراد ہوتی ہے۔ اس کتاب میں میں نے صرف ان حکمتوں پر اختصار و نثار کیا ہے جو الکتاب تقدیر علم الہی حضرت سورہ علمیہ میں محدود و متعین تھے۔ جو مقدر تھا اس کی تعمیل و اتشال و بجا آوری کی، اور میرے لیے جو حد معین کی گئی تھی وہیں ٹھہر گیا۔ اگر میں زیادہ چاہتا بھی تو اس کی استطاعت و طاقت نہ ہوتی، کیونکہ اس وقت اس عالم کا اقتضاء مانے ہوتا ہے۔ اللہ میرا موفق اور وہی میرا رب ہے۔